بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اسلامک ٹی وی کے پیارے ویورز السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبتالحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 شعبان بہت قریب آ چکی ہے، اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ 15 شعبان کو کس طرح گزارتے ہیں اور 15 شعبان میں کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مغرب کے بعد کس طرح نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ مغرب کے فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد آپ 6 رکعت نفل ادا کریں، اور ان 6 رکعات کو آپ دو نفل کر کے پڑھیں گے۔ پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور دوسری 2 رکعتوں میں آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بلاؤں سے حفاظت میں رکھے، اور تیسری 2 رکعتوں میں آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور ان 6 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ جو بھی سورت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں۔ اور ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھنی ہے، اور اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ان دونوں میں سے آپ جو بھی پڑھنا چاہیں ایک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی 21 مرتبہ آپ یا تو سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں یا پھر آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے اور باقی جتنے بھی موجود ہیں وہاں پر وہ تمام لوگ خاموشی کے ساتھ سورت کی تلاوت سنیں۔ اور اس میں آپ نے یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ جو بھی سورت کی تلاوت سن رہا ہے تو وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم کو پڑھنا ہے، یعنی ہر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد جب آپ سورہ اخلاص شریف پڑھیں گے یا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے تو اس کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو میں آخر میں ایک بار پڑھ دوں گا تاکہ تمام دوست اچھی طرح سے سن لیں اور اپنے تلفظ کی ادائیگی کو بھی درست کر لیں۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی ضروری بات آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ شب برات قریب ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، لیکن ان میں سے 2 ایسے مسلمان جو آپس میں دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کو رہنے دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو میرے جتنے بھی ویورز مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست کسی دوست سے بلا وجہ ناراض ہے، دنیاوی وجہ سے ناراض ہے، تو شب برات آنے سے پہلے آپ ایک دوسرے سے صلح کر لیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آئیے اب میں ایک دفعہ دعائے نصف شعبان المعظم کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمام دوست اچھی طرح سے سن لیں اور اپنے تلفظ کی ادائیگی کو بھی درست کر لیں۔ اور اس دعا کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بندہ یہ دعا مانگے گا اس کے رزق میں وسعت کر دی جائے گی۔ آئیے اب تمام دوست اس دعا کو توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت زہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین، اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقی او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتتار رزقی واسبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم
وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تمام دوست اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک اس ویڈیو کو جلد از جلد شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کے بہت سارے جاننے والوں کا، آپ کے دوستوں کا فائدہ ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔